السلام علیکم. آج کی جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے اور اس ویڈیو پہ بہت لوگوں نے یاسر ریئیکٹ کیا ہوا ہے. میں سرچ کر رہا تھا تو کافی لوگوں نے اس پہ ریئیکشن اپنا دیا ہوا ہے اور بڑی ایموشنل ویڈیو لگ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے, پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ریئیکٹ کرتے ہیں. اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے یاسر تم جانتے تو ہو. اچھا, ٹائٹل بہت یونیک سا ہے, یونیک بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے. انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے, آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے, اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. صحیح, سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے, چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو, چاہے پودوں کی خوراک ہو, چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو. بہت صحیح ہے. جانتے تو ہو. یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بے شک. مجھے بتائیں, قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے, اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا, کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا, کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. بے شک. کون ہو سکتا ہے؟ زبردست. یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے, جو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا, یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا, یہ وہی کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا؟ اتنی بڑی بل ما شخصیت, شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا, اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں, اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں, میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا, میں نے آپ کو کوئی مستقل بذات نہیں مانا, میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے, ذاتی مان کے بات کی. یہ ساری کہانیاں جڑی مولویوں نے پڑھائیاں نے اس زمانے میں نہیں سنونیاں, اس ٹائم یہ ٹرم نہیں ہوتی تھی. تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے, اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں یہ شک ہو, کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے, یعنی قرآن. یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے, جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے, جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے, اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کوئی انسانی کوشش ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. کیسا چیلنج ہے. سبحان اللہ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا. اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو, جنوں, بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنوں انس بھی مل کے اگر اس طرح کی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے. بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں. سورہ ہود کے اندر بھی, سورہ یونس میں بھی. سورہ ہود کے اندر تو 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو. اچھا, سورہ یونس میں ہے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے. کیا بات ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اچھا, یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا, وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر. اصل جو ترجمہ ہے نا
مومنون کا یا مسلمون کا سر تسلیم خم کرنے والے، بات ماننے والے، اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے۔ وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور وہ 5 بنیادی چیزوں پہ چلے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، نہ شکری کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جی یاسر بھائی، تو کیسی لگی ویڈیو؟ ویڈیو زبردست تھی، پیغام زبردست تھا، کیونکہ یہ پیغام انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں دے رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو وہ ہم تک صرف پہنچا رہے تھے۔ یاسر گھوم پھر کے بعد دوبارہ مطلب نا اس پہ ہی آ جاتی ہے شرک نہ کریں، توحید کے اوپر، بالکل توحید کے اوپر، کہ کسی کو میرے ساتھ آپ نے مشکل کشا یا کسی کو میرے ساتھ آپ نے برابر میں لا کے کھڑا نہیں کرنا، بالکل یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے یہ بات۔ بالکل، ابھی جو انہوں نے حدیث کوٹ کیا اور ایک صحابی کا واقعہ کوٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، بالکل، اور ان سے بہتر نہ کوئی انسان دنیا میں پہلے آیا نہ آ سکے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ذات یہ فرما رہی ہے کہ مجھے اللہ کے برابر میں آپ شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ اس قسم کی سوچ بھی ذہن میں نہ رکھیں۔ بالکل، تو یہ جو اس ٹائم ہم نے مشکل کشا اور بہت ساری ٹرمز ایجاد کی ہوئی ہیں، جی جی، وہ ساری دم توڑ جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ قرآن مجید کے یاسر انہوں نے قرآن مجید کے بھی سارے ریفرنس دیے ہیں، بالکل، وہ تو 100% سچ ہے، اس پہ تو ہم مطلب ہمارے مطلب کوئی 1% بھی ہم شبہ بھی نہیں کر سکتے، بالکل ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی، ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو بالکل سچی کتاب ہے، دنیا کی سچی ترین کتاب ہے۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو ہم یاسر یہاں پہ یا بابے کہاں پہ لے آتے ہیں، پھر بابے کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں؟ بلال صاحب پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ برے صغیر میں جہاں پہ ہم رہے ہیں سال ہا سال، صدیاں ہا صدیاں، ہم ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ان کی نا بیچ میں ایڈ ہو گئی ہیں۔ جی جی، حالانکہ اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام بالکل کلیئر، بالکل واضح ہے، جی بالکل بالکل جس صحیح، میں آپ نے توحید کے اوپر عمل کرنا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مطلب ہمارے تو مذہب میں ہے کہ اگر پتہ بھی ہلنا نا ایک، تو وہ بھی کوئی بابا نہیں ہلا سکتا، بالکل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہلنا ہے۔ اور یاسر اگر ہم ویسے اگر ہم مطلب نا انفرادی طور پہ اگر ہم توحید ہی اپنی ٹھیک کر لینا یاسر، تو ہمارے باقی تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی طاقت چاہے عطائی ہو، کچھ بھی ہو، جی جی، وہ ایک مخلوق ہے، مخلوق اور خالق کا فرق ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو بالکل بھی آپ نا شریک ٹھہرانے والی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کسی بھی لیول پہ اس لیول کے قریب بھی نہیں پھڑک سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یاسر یہاں پہ جس بابے نے یا جس پیر نے کم کپڑے پہنے ہو نا، وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پہنچا ہوا ہے، وہ درزی تک تو پہنچ نہیں سکا، باقی اس نے پتہ نہیں کہاں پہنچنا ہے۔ اصل میں بلال اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ایجوکیشن کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ایک تو دنیاوی، دوسرا ہماری دین کی ایجوکیشن۔ جی جی، قرآن پاک کو ترجمے سے خدارہ پڑھیں، جب تک آپ ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے آپ کو بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ تو پھر ایک یاسر ہم اوپر عربی پڑھ لیتے ہیں اور مطلب ثواب کی خاطر، ہم ثواب کی نیت سے سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ میں نے اسلام کو بہترین دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام بہترین دین ہے، جی جی، اور دین اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پریکٹیکلی آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ مالا جپنے کا، تسبیح جپنے کا، اور دل میں بہت اچھا جاننے کا اور واہ واہ کرنے کا، سبحان اللہ کرنے کا یہ نام نہیں ہے۔ دین پوری آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی ایک پوری زندگی کا نام ہے۔ جب تک وہ پریکٹس نہیں کریں گے، نہ معاشرے میں چینج آئے گا،
ना दुनिया में चेंज आएगा ना आपके अपने अंदर चेंज आएगा। اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یاسر ان کا سمجھانے کا سٹائل بہت اچھا ہے، زبردست ہے، اور واقعی وہ نا ایسے جس کو کہتے ہیں نا ڈرل کرنا، بالکل وہ ڈرل کرتے ہیں باتیں اور دل کو اچھی لگتی ہیں، بالکل اور ان کی وجہ سے یاسر بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ سیدھے رستے پہ آ رہے ہیں، بالکل، اور ان میں نان مسلم لوگ بھی ہیں جو ان کے بیانات سن کے اور سیدھے رستے پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے آمین، اور ان کی مدد کرے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دین کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔